میں اکثر وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا، دیکھو اسلام کی ہدایت اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا تو آپ ایک قدم بھی سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے. انسان عقل سے فیصلہ کرتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. عقل انسان کو اگر اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کے عقل چلے گی نا وہ ہمیشہ جہنم اور گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا علی سکپارہ جنہوں نے کیٹو پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کی کوشش کی تھی اور نہیں کر پائے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کا خواب پورا کروں گا. میں نے اس میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کرے یہ کلپ علی سگپارہ کے بیٹے تک پہنچ جائے کہ بھئی آپ اپنے ابا کے خواب کو کیوں پورا کر رہے ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ابا خوش ہوں گے اس سے تو دیکھو آپ کے یا تو یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد کوئی زندگی. کیا خیال ہے؟ یہی دو نظریے ہیں نا. موت کے بعد والی زندگی اسلام پیش کرتا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہے. وہ ڈیٹیل دنیا میں کوئی مذہب نہیں بتاتا. آسمانی مذاہب بتاتے ہیں، یہود و نصارہ جو آسمانی مذاہب کے علاوہ مذاہب ہیں وہ نہیں بتاتے. وہ ایسی عجیب سی باتیں کرتے ہیں اس سمجھ میں آتی نہیں ہے. یا پھر آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے تو ابا ختم. اب آپ کیٹو کی پہاڑی چڑھنے کا رسک لیں یا نہ لیں اس سے ابا کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ہے کہ اس کام میں وہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ابا کے ساتھ ہوا. آپ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے لوگوں کی واہ واہ کی چکر میں. لوگ جیتنے والے کو ہیرو قرار دیتے ہیں، جو اس جیت کے چکر میں مر گیا نا اس کو کوئی نہیں. ہٹلر اگر جیت جاتا نا یہ جنگ، دوسری جنگ عظیم، تو آج جرمن کا ہیرو ہوتا وہ. ابھی جرمنی میں ہٹلر کا نام لینے پر پابندی ہے. کیوں؟ ہار گیا تھا. بہت مشکل ہے میرا خیال ہے بات سمجھانا. غلط طریقے پہ چلا نا، خام خام ملکوں کو کھانا شروع کر دیا کہ میں اس دنیا کا ہیرو، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا. جرمن سب سے اچھی قوم ہے اور پوری دنیا میں جب تک فتوحات تھیں، سبحان اللہ، جب رشیا کے صحراؤں میں گیا ہے وہاں برف فوجیوں سے برداشت نہیں ہوئی تو جو فوج ریورس ہونا شروع ہوئی ہے تو جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ بالآخر اس نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا، خودکشی کی. تو اب وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں مروانے والا یہ آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ کیٹو کی پہاڑی عبور کر لیں تو ایوارڈ مل جائے گا. مر گئے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو جس میں زندگی سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے؟ زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو خیر ہم جو اصل بات عرض کر رہے تھے آپ سے، تو علی سگپارہ کا جو بیٹا ہے، میں نے کہا یار ان کو یہ اصل میں یہ تو اور بہت سارے لوگوں کی پلان ہوتے ہیں نا، میڈیا پھر ان کو پروموٹ بھی کرتا ہے، واہ بھائی اپنے باپ کا صحیح وفادار ہے، اپنے باپ کے مشن کو کون پورا کرے گا؟ بیٹا. بھائی مشن کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ رسک اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی پہاڑوں میں بھی چڑھو یار، اگر جان کا رسک نہیں ہے. اچھا ہے، صحت مند تفریحات کرنی چاہیے، انسان کا ذہن بھی کھلتا ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے. ویڈیو گیم سے تو اچھا ہے نا پہاڑوں کو سر کرنا، موبائل پہ لگے رہنا اور اسنوکر کھیلنا جس کا نہ کوئی جسم کو کوئی فائدہ نہ کوئی باڈی کو کوئی فائدہ، اس سے تو اچھا ہے آپ پہاڑوں پہ چلیں. لیکن جان کا رسک لے کے کبھی یہ کام کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ جان تو سب سے اہم ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ختم، تو پھر آپ پہاڑ پہ چڑھے یا نہیں چڑھے ابا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو ان کی روح کہاں سے خوش ہوگی؟ تو کیوں وہ کام کر رہے ہو جس کا ابا کی محبت سے کوئی تعلق نہیں؟ اور اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے جو کہ اسلام کہتا ہے، تو اسلام پھر آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں صدقات و خیرات کا تو ابا کو ثواب ملتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھنے کا ابا کو ثواب نہیں ملتا. ایصال ثواب میں عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، بھاگنے کا، پہاڑوں پہ چڑھنے کا کوئی ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہے کہ جی میری نانی کا انتقال ہوا میں جب کٹھی پہاڑی سے ہو کے آ رہا ہوں ہے بھائی. ابے کیوں کٹھی پہاڑی پہ؟ تیری نانی کیسے بھائی؟ کٹھی پہاڑی پہ اوپر جاؤں گا نیچے آؤں گا نانی کو ثواب ملے گا. کبھی سنا آپ نے؟ شاید میمار میں ایسا ہوتا ہو، میری نانی کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، میں موٹر سائیکل کی ریسنگ میں آج جیت کے دکھاؤں گا. بھائی اس کا نانی سے کوئی تعلق نہیں ہے.